یہ کہانی اس دور کی ہے جب مکہ کی سرزمین پر جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لیکن یہ صرف انسانوں کی کہانی نہیں ہے۔ اسی وقت ایک اور مخلوق، ایک نادیدہ مخلوق، سچائی کی تلاش میں بے چینی سے بھٹک رہی تھی۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ایک بہت بڑے سوال سے ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جس نے ایک پوری غیبی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آسمانوں پر اچانک پہرے لگا دیے گئے؟ آئیے ذرا جنات کی اس دنیا میں چلتے ہیں اور اس بحران کو سمجھتے ہیں جس نے ان کی پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دیکھیں، پہلے جنات کے لیے معاملہ بالکل الگ تھا۔ وہ آسمانوں تک جاتے، فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر زمین پر آ کر کاہنوں اور نجومیوں کو وہ خبریں پہنچاتے۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اب جب بھی وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے، آگ کے شعلے ان کا راستہ روک لیتے۔ آسمانوں پر ایک نیا قانون نافذ ہو چکا تھا۔ یہ سوال ان سب کے ذہن میں تھا۔ وہ حیران تھے، پریشان تھے۔ آخر زمین پر ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری دنیا ہی بدل گئی ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی وجہ ڈھونڈ کر رہیں گے۔ اچھا، تو ایک طرف جنات اس کھوج میں نکلے ہوئے تھے، لیکن دوسری طرف زمین پر کیا ہو رہا تھا؟ آئیے اب ذرا مکہ کا حال دیکھتے ہیں، جہاں اس سارے واقعے کی جڑیں موجود تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ کا گھر خانہ کعبہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے جھکتے تھے، انہی سے رزق اور اولاد مانگتے تھے۔ ظلم اور ناانصافی کا دورہ تھا۔ یہ الفاظ اس دور کے لوگوں کی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ پتھروں اور مٹی کے بتوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ لیکن جب اندھیرا بہت گہرا ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اسی مکہ کی سرزمین پر آسمان سے ایک روشنی اتری اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سا پیغام دیا، ایک اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن مکہ کے سردار ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ، وہ اپنے تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارے خداؤں کی توہین ہے، اور انہوں نے اس پیغام کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اب دیکھیں، دو الگ الگ سفر ایک ہی وقت میں شروع ہو چکے تھے۔ ایک سفر زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور دوسرا سفر غیب کی دنیا میں جنات کا، اور دونوں کی منزل ایک ہی تھی، حق۔ تقدیر اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک طرف رات کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے، دوسری طرف دنیا بھر میں جنات کے گروہ سچ کی تلاش میں پھیل گئے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ فجر سے پہلے صحرا کے بیچ میں وادی نخلا میں یہ دونوں راستے آپس میں ٹکرانے والے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا، وہ جگہ جہاں دو دنیائیں ملنے والی تھیں اور جہاں تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ذرا تصور کریں، وادی نخلا کی خاموشی، فجر سے پہلے کا وقت، ٹھنڈی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی تو یہ آواز جنات کے ایک گروہ کے کانوں میں پڑی۔ وہ اس آواز کی طرف کھنچے چلے آئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، خاموش ہو جاؤ، اور پھر وہ سننے لگے۔ یہ الفاظ، یہ کوئی عام الفاظ نہیں تھے، یہ کلام ان کے دلوں پر اثر کر رہا تھا، ان کے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اور بس اسی لمحے ان پر سب کچھ واضح ہو گیا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ آسمانوں پر پہرے کیوں سخت کیے گئے تھے۔ وہ جان گئے کہ یہ وہی عظیم واقعہ ہے جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ یہ صرف ان کے سوال کا جواب نہیں تھا، یہ ان کے لیے ایک نئی زندگی، ایک نئے مقصد کا آغاز تھا۔ اس ایک واقعے نے جنات کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو وہ راز کیا تھا؟ وہ راز تھا وحی، یعنی اللہ کا اپنے نبی سے براہ راست کلام۔ اسی مقدس پیغام کی حفاظت کے لیے آسمانوں پر پہرے بٹھائے گئے تھے، تاکہ یہ کلام بغیر کسی ملاوٹ کے زمین تک پہنچ سکے۔ اب ساری کڑیاں مل گئی تھیں، انہیں اپنے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا۔ آسمان کیوں بند ہوئے، ستارے کیوں ٹوٹنے لگے؟ کیونکہ زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہو گئی تھی۔ اس لمحے میں ان کی زندگی کا مقصد ہی بدل گیا۔ وہ جن جو کبھی آسمانی خبریں چرانے کی کوشش کرتے تھے، اب سچائی کو پھیلانے والے بن گئے۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف واپس دوڑے، ایک نئے مشن کے ساتھ۔
یہ وہ پیغام تھا جو وہ اپنی قوم کے پاس لے کر گئے۔ ان کے الفاظ میں ایک جوش تھا، ایک سچائی تھی۔ ہم نے ایک حیرت انگیز کلام سنا ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور یہ قصہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہے۔ قرآن کی ہدایت صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ تمام جہانوں کے لیے روشنی ہے، چاہے وہ نظر آنے والے ہوں یا نظر نہ آنے والے۔ آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر جنات جیسی مخلوق صرف ایک بار قرآن سن کر حق کو پہچان سکتی ہے، تو پھر انسان اشرف المخلوق کیوں غفلت میں پڑا رہتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو سچے دل سے اس کی تلاش کرتا ہے۔